تم سے بڑا ذلیل انسان اور خسارے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس کائنات میں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا خسارے والا اور گھاٹے والا وہ انسان ہے جو ایمان والا بھی ہے اور اولاد کی محبت اور مال کی محبت اس کے دل میں اتنی آ چکی ہے کہ اس کو نماز کی پرواہ نہیں رہی، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں رہی، قرآن کی پرواہ بالکل نہیں ہے اس کو، اور اس کو فرائض میں حج کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ خسارے والے گھاٹے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ حلال روزی دی ہے، جو اللہ نے تمہیں حلال کمائی دی ہوئی ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں حلال روزی دی ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کرو، مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس وقت سے آنے سے پہلے کہ تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے، مرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جاؤ۔ جب موت آ جائے گی بالکل آپ کی یا ہماری جان بالکل حلقے عنصری کے پاس آ جائے گی اور جان نکلنے کا وقت آ جائے گا، پھر انسان تمنا کرے گا کاش کہ موت کی سختی سے میں بچ جاؤں اور دنیا کا مال، دنیا کی جتنی میری کمائی ہے ساری کی ساری بھی ڈاکٹر لے جائیں، طبیب لے جائیں، میری تکلیف ذرا سی کم ہو جائے تو یہ تکلیف کم نہیں ہوگی، اور یہ تمنا کرے گا کہ کوئی ڈاکٹر کو بلا کے لائے، وقیل مراق وظن انہ الفراق، کہ وہ کہے گا کوئی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، کوئی طبیب کو بلا کے لاؤ، کوئی دم درود کرنے والا بلا کے لاؤ جو میرے اوپر دم کرے اور میری تکلیف کو کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تکلیف کم نہیں ہوگی۔ وظن انہ الفراق، وہ سمجھ جائے گا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت سے آنے سے پہلے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آ جائے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت وہ کہے گا اے اللہ مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے، لولا أَخَّرْتَنِي، مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مدت، قریب سی مدت دے دے، چند منٹ مجھے دے دے، میں کیا کام کروں گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ بھی کر دوں اور نیک لوگوں میں شامل بھی ہو جاؤں۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی پیچھے بھی نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہو سکتا، جو موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا وہ آ کے رہنا ہے۔ اس وقت سے آنے سے پہلے وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیک بن جائیں، اللہ رب العزت کے ذکر کی پرواہ کریں، نمازوں کی پرواہ کریں، رمضان کے روزے ہماری زندگی میں آ جائیں تو ان کی پرواہ کریں، اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ کی پرواہ کریں، اللہ کے راستے میں پوری زکوٰۃ ادا کریں، اگر مال ہے، دولت ہے، صاحب استطاعت ہے تو پھر بیت اللہ کا حج کریں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت کی طرف سے جب موت کا وقت آتا ہے ہرگز بھی ایک لمحہ بھی انسان کو مہلت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ایک لمحہ چند منٹ یا سیکنڈ تیرے پاس مہلت ہے، جو تو نے دنیا میں کما کے رکھا ہے، مال دولت کے خزانے جمع کر کے رکھے ہیں، میرے راستے میں خرچ کر دے میں تجھے جہنم سے بچا دوں گا، ایسی مہلت انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتایا ان سعیکم لشتیٰ، انسان تیری کوششیں دو قسم کی رہی ہیں دنیا میں، تو کوشش کرتا رہا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، تیری ساری کوششوں کا نچوڑ دنیا میں مل گیا، اگر تیری کوشش دین کے لیے تھی، نمازوں کے لیے تھی، روزے کے لیے تھی، حج کے لیے تھی، زکوٰۃ کے لیے تھی، توحید کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، تو تجھے مبارک ہے، تو جنت میں جائے گا۔ ان سعیکم لشتیٰ، اگر یہ تیری کوشش اور تیری کوشش کا مقصد دنیا کمانا تھا، مال حاصل کرنا تھا، دولت حاصل کرنا تھا، مارکیٹیں، دکانیں، گھر،
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، میں نے سارا کچھ تجھے دے دیا، میں نے تجھے کوئی چیز ایسی نہیں جو تجھے نہیں دی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس کو میں نے دیا اور وہ میرے راستے میں خرچ کرتا رہا، واتقى، اور ڈرتا رہا، اور فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس نے تصدیق کی نیکی کے کاموں کی، اچھے کام کیے، اور حسنہ سے مراد اس نے آخرت کے رزلٹ کی تصدیق کی کہ جو بھی میں دنیا میں خرچ کروں گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا بدلہ مجھے ضرور عطا کر دے گا، وہ جو رب دے گا وہ جنت کی صورت میں دے گا۔ اور فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو دنیا میں رہ کے میرے راستے میں خرچ کرتا رہا، میرے دین کی مدد میں لگا رہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے سارے کام کرتا رہا، فرمایا ہم اس کے راستے آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیں گے، کوئی مشکل دنیا میں نہیں ہے۔ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال دنیا رب نے دی ہے، اس دنیا کے مال، اولاد اور دنیا کی ہرس میں آ کے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس پہ ہم پریشانی آنے ہی نہیں دیتے، خوشیاں خوشیاں دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس کو میں نے مال دیا، میں نے دولت دی، پراپرٹی دی، مکان، دکان، دنیا کا جاہو جلال و عہدے سے نواز دیا، وَاسْتَغْنَىٰ، وہ میرے ذکر سے غافل ہو گیا، نماز کی پرواہ نہیں، دنیا کے مال کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا، اور دکان کی خاطر، گاہک کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا، اپنی جاب کی خاطر قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی تنخواہ کی خاطر زکوٰۃ